اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے رسول اللہ سے عشق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ختم ہونے والا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ آئیے قرآن و حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے تو لوگ اس طرح کے فضول کاموں میں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے ہم ایسے میسیجز فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک یہ میسیج ہے کہ نئے سال کی مبارکیں پیش کرنا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں آل رسول کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان کیا ہمیں ان سب باتوں پر ایک دوسرے کو مبارکیں پیش کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں خوش ہوں گے؟ جبکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ حدیثیں متواتر کے ساتھ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں کہ محرم میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی زوجہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ملتے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا عمامہ سر سے اتر کر آپ کے پیچھے لٹکا ہوا ہے، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور سر اور کپڑے جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، اور آپ بہت تکلیف اور بے چینی کی کیفیت میں ہیں۔ تو جو خواب میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں، یعنی جناب ابن عباس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بے اختیار پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو آپ رو کر فرماتے ہیں کہ میرے بچے حسین کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بوتل میں اب صبح سے ان شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں جلدی سے اس شیشی کی طرف بھاگتی ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں اس خواب کے بعد کہ وہ تمام مٹی خون سے بھر چکی ہے، یعنی وہ تمام جو مٹی ہے اس میں خون آ چکا ہے، اور میں رونے لگتی ہوں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ دیکھ چکی ہوتی ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کی خبر لے کے ہی آتے ہیں نا کہ آپ کا یہ نواسہ اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا، تو اس وقت بھی جناب ام سلمہ ہی پاس ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اونچی آواز میں روتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں تو آپ بتاتے ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کے آئے ہیں۔ تو اب وہ فرماتی ہیں کہ اب میں جان چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت کس وجہ سے تھی، اور میں نے رونا بیٹھ کر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے سال کی آمد پر خوش تھے یا تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے؟ اور پھر قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو خدا را آپ سوچئے کہ جب اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا و مولا اپنے تمام کنبے کی تکلیفوں سے اذیت میں ہیں، تو کیا ہمارے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے سے ان کے دل کو خوشی ہوگی؟
یا اذیت ہوگی؟ کیا آپ یہ مبارک وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہمیں سورہ مبارکہ الشورى آیت نمبر 23 پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے، میرے اقربا سے محبت کرنا، اور جو کوئی بھی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں بہترین اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے وہی قریبی جنگل و بیاباں میں پہنچ گئے ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی وہی اہل بیت گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 محرم کو ان پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ یہ کر پائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 محرم کو آپ کے خاندان کا ہر نوجوان مارا جائے گا، یہاں تک کہ 6 ماہ کا اصغر بھی نہیں بچے گا۔ آپ کی بہو بیٹیوں کو شہر شہر قیدی بنا کر پھرایا جائے گا اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اجر رسالت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کیا یہ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بڑے ذوق و شوق سے ایک دوسرے کو مبارکبادوں کے میسیجز فارورڈ کیجیے، اور اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، آپ اپنے نبی کے سامنے، اپنے آقا و مولا کے سامنے ان کے اس طرح سے ان کے سارے کنبے کے کٹ جانے پر ان کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ان میسیجز کو فارورڈ کرنا بند کر دیجئے۔ جو بھی آپ کو یہ میسیج فارورڈ کرے اس کو بتائیے کہ یہ مہینہ کون سا ہے، ہم اپنے نبی کو کیوں اذیت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جس نے میرے نبی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے گا تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے کہ جو فتنہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، یعنی فرقوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ ہے، ہم کسی فرقے کی بنیاد پر کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ بھی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، وہ پوری امت کے نبی ہیں، وہ پوری امت کے رسول ہیں، اور جو ان کے گھر والے ہیں، جو ان کے کنبے والے ہیں، وہ بھی سب کے لیے واجب اطاعت ہیں، واجب عزت ہیں، واجب محبت ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں سے محبت کرنا، یہی رسول اللہ کا اجر رسالت ہے۔ تو اللہ کے لیے اور اپنے رسول کے لیے اپنے آپ کو ان فرقوں سے نکالیے، امت واحدہ بنیے، اور اگر یہ بات آپ کو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی اس غلطی سے، اس گناہ سے، اس خطا سے بچ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔